اور آج اگر بجلی، اور ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں ہے، بجلی کے بل دینے کی مشکل میں ہے، گیس کے بل دینے کی مشکل میں، مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں، لیکن یہ مشکل IMF کا وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں، اور اگر ہم اس معاہدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، جس کی کوشش مارچ 2021 میں عمران خان نے کی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ خلاف ورزی IMF کے پروگرام کی اور ملک کی کریڈیبلٹی کو دفن کیا، جس کی وجہ سے IMF کے معاہدے پہ آج ہمیں عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ عمران خان کے دستخط شدہ معاہدہ ہے، اور آپ صرف نظر ہٹانے کے لیے، لوگوں کو ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن، جو خیبر پختونخوا 10 سال آپ کی حکومت رہی اور دہشت گردی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کو، خیبر پختونخوا میں رینجرز کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو، اور خیبر پختونخوا میں افواج پاکستان کے ان سپاہیوں کو آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی سوچ نے آج اس نہج پر کھڑے کر دیا ہے کہ آپ کیسے آتے ایپیکس کمیٹی میں؟ آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے۔ آپ اس لیے ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ 471 ارب روپیہ جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا، اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کے مقابلے کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD جس کو بولتے ہیں، کسی فورینزک لیب کے لیے، دہشت گردی یا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ یا اس کے اکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب کیسے دیتے؟ 2016 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21، 7 ارب، 8 ارب، 9 ارب، 10 ارب، 11 ارب صوبے کو دیا گیا۔ 1% ڈویزبل پول NFC کے اندر صوبے کو دیا گیا فاٹا مرجر کے بعد، کہ وہاں دہشت گردی کے خلاف جتنی نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو انفراسٹرکچر بنانا تھا، جو باقی تمام صوبوں میں بنانا تھا، جس طرح پنجاب کے اندر شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے فورینزک لیب بنائی، CTDs بنائی، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، پولیس کے اندر کو جو اکوپمنٹس چاہیے تھے، جو رینجز کو چاہیے تھے، جو CTDs کی فورس کو چاہیے تھے، فورینزک لیب بنائی، وہ تمام چیزیں انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج وہ صوبہ کمزور ہے، تو دہشت گرد اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو دہشت گردی ختم کر دی گئی تھی، نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان، جب یہ بار بیٹا گالیاں دے رہا تھا، اس کو ٹیبل پر بلایا اور کہا کہ اس ملک کی خاطر، دہشت گردی کی جنگ کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، اور 2018 میں اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا تھا۔ ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے، ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے، اور جیل بھرو تحریک کی وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے؟ جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے 4 مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بختر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے، باہر عورتوں کو، بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈرپوک شخص۔ پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا، آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں، عمران خان صاحب، کسی تحریک کی ضرورت نہیں۔ آپ کیسز میں، عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں، جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ۔ جو آپ کے کرتوت ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کی کرپشن ہے، جو لوٹ مار تھی پچھلے 4 سال اور 10 سال خیبر پختونخوا میں، وہ جیلیں خود بھر جائیں گی، آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے؟ جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے۔ قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں، یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص، یہ اپنی گندی سیاست، بدبودار سیاست اور 4 سال جو لوٹ مار کی ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے نہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور نہ اپنے جوابات دیتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ۔ اور وہ لوگ جو 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ جیل بھریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیے، ثبوت دیے، اپنی بے گناہیاں ثابت کی،
40 سال کا جواب دیا، اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کی. تم جیل بھرو تحریک، اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے. آصف علی زرداری صاحب 248 دن جیل میں رہے. فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوجھ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فوٹیج دکھاؤ. کسی کی بہن تھی نا، 210 دن جیل کے اندر رہی. نواز شریف صاحب 374 دن جیل کے اندر رہے. مریم نواز شریف صاحبہ 158 دن جیل کے اندر رہی. رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑی تم نے. ان کو شوگر کی دوائی نہیں دیتے تھے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے، اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی، پردے کے اس طرف خانہ تھا، باتھ روم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی. کبھی منہ سے یہ آواز سنی آپ نے؟ اس کے بعد صفدر صاحب 53 دن جیل میں رہے. خواجہ آصف 176 دن جیل میں رہے. حمزہ شہباز 627 دن جیل میں رہے. شریف 627 دن. شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے. مفتاح اسماعیل 142 دن جیل میں رہے. شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا، جو تم جیل میں ڈالتے تھے، جھوٹے الزام لگاتے تھے، تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاطر میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو، اور آج بھی تم گالی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے دہشت گردی کے لیے آ کر بیٹھو. 340 دن جیل میں رہے. احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں رہے. تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے. عمران خان صاحب، تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم صرف جیل بھرنے کی تحریک، وہ لوگ، اگر تم واقعی جیل بھرو تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے، نہ تم میں قابلیت ہے، نہ تم میں حوصلہ ہے، ایک ڈرپوک شخص، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بختر بند زبان پاک کے اندر 4 مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جیل بھرو تحریک. اور اس پہ سعد رفیق صاحب 462 دن جیل میں رہے. سلمان رفیق صاحب، قمر الاسلام، تو میں کس کس کا نام لوں یہ. اور پھر میڈیا، میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے. آج غلط موازنہ کیا جاتا ہے. وہ صحافی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ صحافت نہیں ہوتے. وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. میڈیا کی بچیوں کے گھر کے باہر اغوا کر دو، پیٹ میں گولیاں مار دو، پسلیاں توڑ دو، ناک کی ہڈیاں توڑ دو، قلم چھین لو. عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا. میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں کی عوام کو پتہ ہے کوئی 2 دن جیلوں سے نہیں لیتے، وہ جیلیں نہیں بھرتے. اور پھر آخر میں اس سے پہلے کہ فیصل آپ سے بات کرے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. معیشت کی تباہی کا دینا پڑے گا، ملک کے اندر دہشت گردی کا دینا پڑے گا. آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیوں دہشت گردوں کے حوالے کیا، کیوں آپ نے ان کے دفتر کھلوائے، کیوں آپ نے وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے انتظامات نہیں کیے، پولیس کو اکوپ نہیں کیا. آج ہمارے پولیس والے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر شہادتیں دیتے ہیں صرف خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے حفاظت کے لیے. ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ، لیکن ان کی حفاظت اور ان کو تحفظ آپ نے دینا تھا. پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تحفظ آپ نے دینا تھا، کیونکہ آپ اس کرسی پر، اس اقتدار پہ مسلط تھے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آج ہفتہ پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور سوال کا جواب پوچھتے ہو بے شرم آدمی دوسروں سے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے.
رجیم چینج کی بات کرتے ہو کہ ہمیں اس لیے دھمکایا جا رہا ہے, ہمیں اس لیے ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں اس لیے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں. وہ رجیم چینج جو محسن نقوی نے کی تھی آپ کے مطابق, آپ نے کہا کہ محسن نقوی نے میری گورنمنٹ بدلی تھی, جو امریکہ سے شروع ہوئی, سائفر سے شروع ہوئی, جس کے خلاف کھیلنا تھا, اس کے بعد وہ پہنچی شہباز شریف پہ, اس کے بعد وہ پہنچی آرمی چیف باجوہ صاحب پہ, جن کو آپ نے بند کمرے میں ایکسٹینشنز دیں, اور آپ نے کہا یہ کہتے تھے این آر او دے دو, تو اس کو این آر او دے جو کہتا تھا این آر او دو, اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے. اس لیے دو باتیں ہیں, معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا, اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا, ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا, ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا. باقی میں ایک بات, آپ کہتے ہیں نا عدالت دیکھ رہی ہے, عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے, یہ بات ابھی عمران خان صاحب نے اپنی اسی تقریر میں کہی, تو بالکل عوام عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ایسے ریلیف مل رہا ہے, دا فاسٹسٹ ریلیف. اور اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر الیکشن کمیشن کو گالی دی جائے گی تو یہ کہیں رکے گا نہیں معاملہ. تو عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے, اور عدالتوں کو چاہیے کہ سب باتیں چھوڑ کے صرف 63(1) آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن جو کیا کہتا ہے, جو کہتا ہے a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura Parliament if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court. تو یہ جو باتیں نا آج کل کر رہے ہیں عمران خان, یہ کوئی ذہنی باشعور شخص نہیں کر سکتا. جس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عوام کے 63(1) آف دا آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا ہے, اس کے مطابق عمران خان صاحب فٹ فار دا بینگ اے ممبر آف دا مجلس شورا پارلیمنٹ نہیں ہے. اس لیے یہ بڑھ کے مارنے سے بہتر ہے یہ باتیں کرنے سے جیل بھرو تحریکیں. اگر جیل بھرو تحریک پہ آپ سیریس ہیں تو پہلے ان بچوں کو, عورتوں کو زمان پاک سے ہٹائیں, وہ راستے بند کریں جو آپ نے بند کیے ہیں تاکہ کوئی زمان پاک نہ آ سکے. عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز کا جواب دیں, جیلیں خود بھر جائیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جتنی بیلز اور بیفور اریسٹ بیلز کے لیے آپ نے اور آپ کے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ سب سرنڈر کر دیں. آپ کہیں کل صبح کورٹس میں جا کر کہ ہم کوئی بیل نہیں کرائیں گے, ہم کسی قسم کی بیل بیفور اریسٹ بھی نہیں کرائیں گے, اور جتنی بیلیں اس وقت کورٹس میں ہم واپس لیتے ہیں, تو پھر پاکستان کی عوام آپ پہ یقین کرے گی. لیکن پاکستان کی عوام آپ پہ یقین اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آج تک 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر اور ملک کے اندر سے جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی جس میں وزیر اعظم صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا, جس میں تمام سیکورٹی فورسز کے ادارے, سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں, تمام سیاسی جماعتیں جو کہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں میٹر کرتی ہیں, سب کو دعوت تھی. ساری جماعتیں آئیں. ہمیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ جو شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اے پی سی میں نہیں آئیں گے یا نام کوئی ایسے دیے ہیں, کل ان کی جماعت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی اس میں شرکت کی. اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے سیاسیوں کے لیے. وہ نہ بھی کرتے ہیں اور ہاں بھی کرتے ہیں. نہ کرتے کہ نہیں آئیں گے اور مطلب ہے کہ وہاں پر آ بھی جاتے ہیں, تو اچھی بات ہے, ہم اس پہ طنز نہیں کریں گے. اگر پاکستان کی اکانومی کے لیے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امن امان قائم کرنے کے لیے اگر ہم ون پیج پر ہو ہم سب, تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. کل کی بریفنگ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا, جس طریقے سے آئی جی خیبر پختونخوا نے ہمیں بریفنگ دی, یہ وہ آئی جی خیبر پختونخوا ہیں جو کہ ان کی حکومت میں ہی ان کو لگایا گیا تھا, چینج نہیں ہوئی ابھی تک. انہوں نے ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا, جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ فرانزک لیب کے متعلق بتایا, اکوپمنٹ کے متعلق بتایا, جو ابھی بتایا کہ 471 روپے جو وفاقی حکومت نے دیے تھے. اس کے علاوہ بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, جس وقت ہم نے NFC ایوارڈ کیا تھا, اس میں جو ہے سالانہ تقریباً ان کو جو ہے وہ 70 روپے جو ہے
وہ اضافی مل رہے تھے، اور اس وقت تک ملیں گے جب تک نیا NFC ایوارڈ نہیں ہوتا. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے عمران خان صاحب کی حکومت نے کہاں کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا، جس کی اس کے بعد جو ہے اس کی انکوائری جو ہے ہماری پروونشل انسپیکشن ٹیم جو ہے انہوں نے کی تھی، اور آج بھی وہ چیف سیکرٹری کی آفس میں پڑی ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ 150 ملین کا اس میں غبن ہوا ہے. میں اس وقت نگراں حکومت خیبر پختونخوا سے کہوں گا کہ ان کے جو ریکارڈ ہیں، ان کی جو داستانیں ہیں، صرف یہ نہیں، باقی جس طریقے سے انہوں نے صوبے کو برباد اور تباہ کیا، ایک بدامنی کا کینسر خیبر پختونخوا میں انہوں نے پھیلایا. یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں افغانستان سے 40,000 لوگوں کو یہاں پر آباد کرنا چاہتا ہوں، جس میں 10,000 لوگ جو ہیں وہ عسکریت پسند ہیں. یہ وہی شخص ہے جس نے یہاں پر جو ہے جس طریقے سے وہاں پر مذاکرات کیے، اور یہ گارنٹر کوئی پتہ نہیں تھا کون گارنٹر تھا، جو آج وہاں پر جو بدامنی خیبر پختونخوا میں پھیل رہی ہے وہ سارا جو ہے ان کا کرتا جاتا ہے. ایک دن میں بدامنی نہیں پھیلتی. ہم پچھلے 6 مہینے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں بدامنی زوروں پہ ہے، لیکن بات نہیں سنی جا رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ پشاور پولیس لائن میں ہوا، آج انہوں نے ہمیں بدامنی کا ایک کینسر چھوڑ کے گئے ہیں، ایک کنگلا صوبہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ بہت سے صوبوں پر اعتراض کرتے تھے، کون سے صوبے میں ایسی چیز ہے جس میں ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. آج خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں جو کہ اپنے تنخواہوں کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں تنخواہیں دی جائے. ایک ایسا صوبہ جس میں انہوں نے اتنی کرپشن کی داستان کی ہیں، جب وہ آئیں گی اب یہ مختلف بہانے بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم جیل برو تحریک کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا، تاکہ ان کی کرپشن سے لوگ جو ہے ان کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے. لیکن آپ کا احتساب ہونا ہے، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑیں گے، آدھی سی آپ کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں کرپشن کے اوپر، اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اب اگر ان کا احتساب ہوا، ان میں سے کوئی ایسا شخص جو ہوگا شاید بچ جائے، ادروائز جو ان کی داستانیں خیبر پختونخوا میں تباہی کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہ شخص جیل بھرو تحریک کرے گا جن کے لوگ 4 دن جیلوں میں جاتے ہیں اور پھر ان کے آنسو نہیں رکتے. آپ نے کرنی جیل بھرو تحریک، بسم اللہ کریں، کب آپ نے جیل میں جانا ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کا فریج ختم کیا، کسی کی جو ہے وہ آپ نے پنکھے نہیں لگانے دیے، کسی کو کیا کیا، اور آپ نے صدر زرداری صاحب کے جو ہے اس کے دوائیوں کے لیے جو فریج چاہیے تھا وہ بھی آپ نے واپس کر دیا تھا. لیکن ہمیں ظرف ہے، ہم جو ہے آپ کو تمام دوائیاں جو آپ کو ضرورت ہے وہ دیں گے، لیکن غیر ممنوع دوائیاں آپ کو میسر نہیں ہوں گی وہاں پر. جو کہ بینڈ دوائیاں ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی، اور جو ہے باقی دوائیاں جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے میڈیکلز کے لیے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گی. پھر آپ سوچ لیں اگر آپ جیل جا رہے ہیں تو پھر غیر ممنوع ادویات کا جو ہے وہ وہاں پر آپ کو میسر نہیں ہوں گی. یہ آپ کس کو ڈراتا ہے؟ یہ وہ شخص جس نے ایک جھوٹے ایک رپورٹ بنا کر، میڈیکل رپورٹ بنا کر اپنے آپ کو جو ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ زخم کے اوپر پلستر باندھے جاتے ہیں. کوئی ہڈی کریک ہوتی ہے تو پلستر باندھ جاتے ہیں. زخم کے اوپر آپ نے پلستر کیا، ہفتے بعد آپ نے پلستر پھر بیچنے کے لیے رکھ دیا. اور آج ہم وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیلی تھون سے جو 15 ارب روپے لیے تھے لوگوں سے، زکوٰۃ خیرات کے پیسے لیے تھے، کیا آپ نے سارے پلستر پہ لگا دیے یا آپ نے شارٹ مارچ پہ لگا دیے؟ وہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سیلاب زدہ علاقے میں لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے جو 15 بقول آپ کے 15 روپے تھے وہ ہمیں دیے جائیں. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ فراڈ اور جھوٹ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. بڑے دعوے کرتا تھا، نکلے میدان میں، جس نے کہا تھا کہ میں 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑوں گا، آج دم دبا کے بھاگ رہا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا. آپ جرت کریں، غیرت کریں، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی جرت ہے آپ ان 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ کو اپنی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. پھر کبھی آپ ایک پہ الزام لگاتے ہیں کہ مجھے جو ہے قتل کی سازش کی جا رہی ہے. پچھلے سال تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری شست یا پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں اس کو بھی جو ہے وہ نشانے کا بھی صحیح نہیں آتا، اور کارٹون بنا کر بیٹھے تھے کہ جی میں آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور کون سے لیڈر میری بندوق کی شست پہ ہیں. تو آپ کی بندوق نے بھی یو ٹرن مار لیا اور آپ کی شست، اس کی شست اپنی بندوق کی شست پہ آ گئے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں عمران خان صاحب
آصف علی زرداری صاحب چوہوں اور گدڑوں کا شکار نہیں کرتے. آپ ایسے الزامات لگاتے ہیں. اور مشہور ہے ہمارے زمانے میں کہ اگر آپ اپنے آپ میں جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں اپنے گاؤں میں تو پنڈ کے چودھری کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں. تو یہ وہی پنڈ کے چودھری کے ساتھ اب شروع ہو گیا کہ یار میرا نام جو اب آنے میں آ جائے. لیکن آپ نے جس آصف علی زرداری صاحب پہ الزام لگایا انہوں نے پاکستان کو ایک خونی سیول وار سے بچایا جب محترمہ شہید ہوئی تھی. آپ تو حکومت سے گئے, آپ نے تو کہا تھا اس ملک پہ خدا نخواستہ ایٹم بم پھینک دیا جائے. آپ نے ملک کے خلاف جو بیانات دیے وہ آپ کے سامنے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے, 18th امینڈمنٹ دی, NFC ایوارڈ دیا, خیبر پختونخوا کو نام دیا. تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس ملک کو 73 کے آئین کو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں بحال کیا. اس سی پیک جہاں پر گوادر پورٹ جب چائنیز کے حوالے ہوا, ایک سی پیک کی بنیاد رکھی گئی. آپ تو سی پیک کے دشمن رہے. آپ نے تو ملک میں جو بھی ترقیاتی کام ہونے جا رہے تھے آپ نے سب کے ساتھ دشمنی کی. آپ نے جو ہے کبھی بھی نہیں چاہا کہ یہ ملک ترقی کرے. آج اپنی سیٹ کے لیے, اپنی کرسی کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں. کس طریقے سے جو ہے دوبارہ کوئی آئے اور مجھے اس کرسی پہ بٹھائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف آپ کا جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. لہٰذا جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے کل ایک اپیکس کمیٹی میٹ ہوئی تھی, اب 7 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ہم پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں امن دوبارہ بحال کریں گے. تمام سیکیورٹی فورسز, تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لے کے آئیں گے. ایک امن جو انہوں نے برباد کیا اس کا ہم جو ہے وہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. ہم اب صوبہ خیبر پختونخوا کو اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ کاروبار ہوں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, آپ کی دہشت گردی, آپ پہلے اپنے ساتھ آپ کے دائیں بائیں جو آپ کے آستین کے سانپ اور آپ کے ساتھ دہشت گرد ہیں, پہلے ان سے اپنا صفایا کریں. ہم نہیں کہتے. آپ کے وفاقی وزیر, سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور پہ آپ کے ہی لا منسٹر اسرار گنڈاپور کے قتل کی FIR ہم نے نہیں کرے, اس کے بھائی نے کرے, جو آج بھی PTI میں شامل ہیں. PTI کے MP تھے ابھی تک, ان کے بھتیجے. آپ ہی کے بونیر میں آپ کی اقلیت کے MPA قتل ہوئے, اور اس کو کس نے قتل کیا؟ آپ کی اقلیت کے دوسرے شخص نے قتل کیا جو کہ 2nd نمبر پہ تھا. آپ کے ہی عہدیدار ایبٹ آباد میں قتل ہوئے, ان کی FIR فیصل زمان نامی شخص جو کہ MPA تھا اس کے اوپر ہوئی, اور وہ MPA اصل سے اس کے لیے سہولتکار بنی آپ کی حکومت اور اس کو فرار کرایا. یہ ہم نے FIR نہیں کاٹی, یہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے کاٹی. آپ اپنے پارٹی کے عہدیداروں کو, وزراء کو انصاف نہیں دے سکے. آپ کے سابق وزراء سہولتکار ہیں جو ٹیررسٹ کے, جنہوں نے لوگوں کو مروایا بقول آپ کی پارٹی کے لوگوں کے. ہم نہیں کہتے. آپ پہلے ان کو انصاف دیں. آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو دہشت گرد رہ رہے ہیں پہلے ان سے اپنا صفایا کریں. آپ ہی ہمیشہ انہی چیزوں کو فروغ دے رہے تھے. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو اعمال ہیں, آپ کے جو کرتوت ہیں, آپ جیل بھرو تحریک نہ کریں. آپ کے اعمال اور آپ کے کرتوت جو ہیں وہ آپ کو جیل لے کے جائیں گے. آپ نے الزام لگایا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اپنا بیٹا, ہمیں بھی وہ بیٹا کہتے ہیں, سب کو وہ کہتے ہیں. ہم میں ظرف ہے کہ ہم ایسے, آپ میں ظرف ہے کہ اپنی بیٹی کو بیٹی کہہ سکیں؟ ایک دفعہ تو کہہ کے دکھائیں. لیکن ہم میں ظرف ہے, ہم تو لوگوں کو عزت دیتے ہیں. لہٰذا اتنا کریں جتنا بھگت سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. یہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے, الیکشن سے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی بہت جلد اپنے کرتوتوں, اپنے اعمالوں کی وجہ سے جیل جانا ہے, اور میں وہاں سے شاید الیکشن لڑوں یا میں وہاں سے نااہل ہوں. لہٰذا اس لیے رائے فرار اختیار کر رہا ہے. اگر اس میں جرت ہے, اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, اپنی زبان پہ قائم ہے, ان 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں. شکریہ. خالد محمود صاحب, ایکسپریس نیوز سے. میڈم, ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں لیگل پروسیس میں بڑے فالٹ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ عدالتی اصلاحات کی جانب چاہے گی تاکہ جو مجرم ہے ان کو سزا مل سکے اور کسی بھی راستے سے وہ باہر نہ نکل سکے؟ کیا اس جانب کوئی آپ کی جو پوزیشن گورنمنٹ کے ہو جانے کے لیے؟ دیکھیں, پہلے تو جو ایگزسٹنگ قانون ہے اگر اس پہ ہی عمل درآمد اس کی اصل روح کے ذریعے ہو جائے تو جو چور ہوتا ہے, جو ملک کے اثاثے چوری کرتا ہے, جو ملک کے اندر وہ لوٹ مار کرتا ہے, جو پچھلے 4 سال وفاق میں اور 10 سال خیبر پختونخوا میں ہوئی. اور جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام, ہمارے خلاف تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں تو اس نے ہمیں جیلوں میں ڈالا.
اس کے خلاف تو تمام کیسز عدالتوں میں اور اداروں نے بنا کر ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے جن کا یہ جواب نہیں دے رہے. یہ عدالتوں میں نہیں جاتا اور استثنا کلیم کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میری زخم کے اوپر پلستر ہوا ہوا ہے, جس طرح بھی فیصل نے کہا. تو بات یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ قانون ہے وہی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو اس سے بھی بڑی بہتری آ جائے گی. عثمان خان صاحب سما سے کیا حال ہے عثمان آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کریں, جس کا شاید انہوں نے جواب بھی دے دیا کہ شاید وہ نہیں آئیں گے. دوسری جانب کل وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر جا رہے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کہ عمران خان کے ایک کارکن ہیں. تو کیا جو ایک وقوع پیش آیا تھا بد تہذیبی اور بدتمیزی کا دونوں وزراء اعظم میں, ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کی دعوت کے اوپر ہی جا رہے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں, اس وزیر اعظم کا نام شہباز شریف ہے, جو گالی کھاتا تھا تو کہتا تھا معیشت پہ مساک معیشت کرو. جو جیل کی سزائے موت کی چکی میں تھا تو کووڈ کے اوپر جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ جاتے تھے. یہ وہ شخص ہے جو قومی مفادات ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے اوپر رکھتا ہے. اور یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جو ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز ہوئی پارلیمنٹ کے اندر تو جو لیڈر آف دا ہاؤس تھا وہ وہاں سے غائب تھا. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سامنا نہیں کر سکتا, صرف اپنے چہرے کا شیشے کے آگے سامنا کر سکتا ہے. یہ وہ فاشسٹ شخص ہے. تو جو بھی کیا اے جے کے صدر نے, کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے, اس سے اوپر کشمیریوں کے اوپر پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر, ہماری جماعت وہ ہے, ہمارے قائد محمد نواز شریف, اسی طرح فیصل کا تعلق جس جماعت سے ہے, ہم لوگوں نے کشمیر کے لیے ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی ہے. اور ہم اپنی ذات کو قومی مفاد سے کبھی زیادہ نہیں سمجھتے, اس لیے وہ جائیں گے بھی وہاں, کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بھی کریں گے وہاں انشاءاللہ. لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر میں تقریر بھی کریں گے اور وہ سولیڈیرٹی اور جو کشمیری آواز سننا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی اطراف سے, وہ انشاءاللہ بلند آواز میں وہاں تک پہنچائیں گے. زید فاروق ملک صاحب, ایک وقت میں آپ کا مطالبہ تھا بلین ٹری سونامی کے حوالے سے, مالم جبہ کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ جو پشاور میٹرو کی. اب ایسی صورتحال ہے جب نیب کے چیئرمین بھی چینج ہے اور کے پی میں بھی تبدیلی ہے, مرکز میں بھی, کہاں تک پہنچے ہیں یہ معاملہ؟ تبدیلی صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اوپر حکمران ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں, جو جماعتیں کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ سیاسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی. مالم جبہ ہو, بلین ٹری سونامی ہو, بی آر ٹی پشاور ہو, وہ کیونکہ وہاں تو احتساب کمیشن 10 سال بند رہا, اسی طرح ادھر وفاق میں ہیروں کا معاملہ ہو, زمینوں کا معاملہ ہو, توشہ خانہ کا معاملہ ہو, ہر چیز کیس بنا کر ایف آئی آر کٹ کے کیسز ہیں جہاں یہ جاتے نہیں ہیں. اور اسی لیے جیل بھرو تحریک, وہ کارکنان کو آگے کر دیتے ہیں, عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں, بچوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ جی آپ نکلیں باہر جیل بھریں تحریک, اور تم باہر نکلو تو جیل بھرو تحریک کی بات کرو نا. تو یہ صرف ڈائیورژنز ہیں اور ہم تمام کیسز موجود ہیں. عمران خان صاحب نے عدالت جانا ہے, فیصلہ آنا ہے اور جیل جانا ہے. ناصر نقوی صاحب سے, میڈم یہ جو ابھی پنجاب اور کے پی کے میں شیڈول کا اعلان نہیں, اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ آئین کی بالکل کھلم کھلا موجودہ حکومت خلاف ورزی کر رہی ہے. موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں یا وقت پر؟ موجودہ حکومت نے کیا وہ آئین توڑا تھا کہ جو توڑا گیا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کی رات کو, جو کہ اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے, لا منسٹر سے, انفارمیشن منسٹر سے, صدر پاکستان سے آئین شکنی کروائی تھی اور اسمبلیز ڈیزالو کی تھی صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور ووٹ آف کانفیڈنس کو, نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کے لیے. کیا یہ وہ آئین شکنی ہو رہی ہے؟ اور گورنر صاحب جو ہیں وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے. آپ کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ اپنی اسمبلیاں توڑو, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, کیونکہ لوٹ مار اب بس ہو جانی چاہیے تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ان سے کروایا اور خیبر پختونخوا کی لوگوں کو اور وفاق کے لوگوں سے کو اس چور اور مافیا ٹولے سے نجات دلوائی ہے. میڈم, عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ جو ہے سوشل میڈیا پہ وہ جیل بھرو تحریک اب کرنا شروع ہو گیا ہے, اسی انداز میں جس طرح ڈیموں کے ٹرینڈ ہوتے تھے کہ اتنے ڈیم بن گئے ہیں. تو آپ عمران خان کو آفر کریں گی کہ وفاقی حکومت آپ کو جو ہے وہ بڑی محبت سے اور چاہت سے جیل بھرو تحریک میں پہلے کارکن کے طور پہ گرفتار کرنے کو تیار ہے؟ میں نے تو یہ پہلے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنی اعمال اور اپنے کرتوتوں اور اپنی لوٹ مار کا عدالت میں
जवाब देने चले जाए ना तो जेलें खुद भर जाएंगी। इनको इतनी तकलीफ और कॉलें देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बुज़दिल, झूठा, डरपोक शख्स ज़मान पाक की बख्तर बंद घर में बैठकर ये बड़के मारता है, ये अच्छी बात नहीं है। जो बार बच्चे औरतें बिठाई हुई हैं ज़मान पार्क के, उसको आगे लीड करें और अदालत जाएं। अदालत जाने से तमाम जेलें वैसे ही बंदोबस्त हो जाएगा। खालिद साहब, मंडी साहब से आपसे सवाल है कि आपका सूबा जो है हमेशा से दहशतगर्दी का शिकार रहा। अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, जंग लड़के वापस आए, उनको सेटल किया गया। क्या उनका किसी जगह पे कोई डाटा मौजूद है, नादरा मौजूद है या सूबाई गवर्नमेंट के पास था तो उन लोगों को कहाँ सेटल किया गया? बज़ाहिर नजर आता है कि वो सड़कों पे मौजूद हैं, महलों में मौजूद हैं, क्या उनका कोई डाटा मौजूद है? देखिए, इस वक्त जो है कोई डेटा इस वक्त मौजूद सच नहीं है, और इस वक्त जो है 2 लाख प्लस लोग अफगान तकरीबन जो है वो इस वक्त इस मुल्क में जो है वो मौजूद हैं, जिनका ये पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। लिहाजा हम सवाल ये करते हैं कि जिन लोगों ने इनको लाए थे, इनको सेटल किया था और इसलिए किया था कि ये पुरअमन रहेंगे, और आज वो अगर बंदूकें और हमारे शहरियों को शहीद करें और मस्जिद में धमाका कर रहे हैं। दुनिया में अगर एक कुरान शरीफ जलता है, पूरी उम्मत मुस्लिम में जुलूस निकलते हैं। यहाँ पर 200 के लगभग 100 के लगभग कुरान शरीफ जले हैं। इस पे तो आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आप उन लोगों को लाए हैं, आप उनके सहूलतकार बने हैं, आपके गारंटर कौन थे? आप तो चले गए और इस सूबे को आपने आग में धकेल दिया है। इसलिए हम सवाल करते हैं, हम यही हुकूमत से, हमने कल भी ये मुतालबा किया था खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों ने, कि पहले उनका एहतसाब किया जाए, जो लोग यहाँ पर जिनको लाए थे, सहूलतकार बने थे, उनका एहतसाब किया जाए कि हमारे सूबे को आपने आग में धकेला है, उसके जिम्मेवार आप हैं और आप इसका हिसाब दें। एक चीज़ ऐड कर दूं, जो फैसल ने बात की, ये इतने बेहिस और बेशरम लोग हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही, वो पुलिस जो इनकी 10 साल हिफाजत करती रही, इनकी ड्यूटियों पे मामूर रही, वो पुलिस जिनको इन्होंने वो इक्विप नहीं किया, 124 लोग शहीद हो गए। इनकी लोकल क़यादत में से किसी के घर कोई नहीं गया। इमरान खान साहब को तो ज़ख़म पे प्लस्तर लगा हुआ है ना, वो तो हिलने जुलने के, अल्लाह माफ़ी दे, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, लेकिन वो चलो नहीं जा सकते थे उस बहाने की वजह से। लेकिन वहाँ 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, वहाँ 10 साल गुजरा रहे हैं, वहाँ 10 साल इनकी जमात हुकूमत में रही है। एक शख्स किसी के घर नहीं गया, क्योंकि उनको पता है कि जब इनके घरों में गए ये शक्ल नहीं दिखा सकते। मैडम, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। एक तो मुज़ाकरात के नाम पर टीटीपी दोबारा वापस आ गई, क्या जिनकी वजह से टीटीपी वापस आई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और दूसरा, कोई ऑपरेशन भी होने जा रहा है? देखिए, कल ये मीटिंग हुई थी और उस पर जो है अभी 7 तारीख को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी है। कल एक 6 घंटे की लंबी तवील मीटिंग वज़ीर आज़म साहब ने चेयर की और बड़ी तसल्ली से तमाम लोगों को सुना, सियासी जमातों को भी सुना, वज़ीर आला जो है गिलगित बल्तिस्तान को भी सुना, वज़ीर आज़म कश्मीर को भी सुना, तमाम वज़ीर आला को भी सुना, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनना। और 7 तारीख को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें यह फैसला होना है, क्योंकि ये चीज़ें जो आपने बात की है बिल्कुल यही बात मैंने पहले की है। उसके बाद जो भी फैसला होगा उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस एक पेज पे होंगे और एक ही फैसला होगा।